السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلے ویڈیوز میں جس میں ہم نے بتایا تھا کہ شیخ یاسر الدسوری، شیخ شریم، شیخ سدیس، اسی طرح جو مشہور قراء حضرات ہیں، اسی طرح احمد النفیس، مشاری الافاسی، ان سارے قراء کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ حضرات کس لہجے میں تلاوت کرتے تو الحمدللہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند کیا اس ویڈیو کو۔ اس میں بہت سارے حضرات نے کمنٹ کیا کہ بدر الترکی، اسی طرح ولید الشمسان، یہ دونوں نئے امام حرم کے، اور آپ حضرات کو ماشاءاللہ یہ بھی بہت پسند ہے، سب کو ہی پسند ہے۔ تو آپ نے درخواست کی کہ یہ حضرات کس لہجے میں تلاوت کرتے ہیں، تو چلیے آج اسی کو لے کر جو ہے نا آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ دعا کریں کہ کاپی رائٹ نہ آئے، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں، اس سے پہلے ویڈیو میں کیونکہ پچھلے ویڈیو میں میں نے کچھ کلپ ڈالے تھے اور اس میں بھی کاپی رائٹ آئی تو مجھے کاٹنا پڑا۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی کوشش کریں گے آپ حضرات کو سنا کر، تاکہ آپ حضرات لہجے کو پہچانیں۔ میں اگر پڑھوں گا تو وہ آپ کو اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا انہی کے زبانی اور انہی کی آواز میں آپ سنیں گے، لیکن مسئلہ ہے کاپی رائٹ کا، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے، آپ حضرات سنیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شیخ بدر الترکی کو لیتے ہیں، چلے۔ تو یہ دیکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ دیکھیے شیخ بدر الترکی، اسی طرح شیخ ولید الشمسان، یہ بھی ایک لہجے میں تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حرم شریف کے شیخ سدیس، شیخ شریم تو حرم میں نہیں رہے، اسی طرح ماہر المعائقلی، ان کے بارے میں جو کہ میں نے ویڈیو بنا چکا۔ تو یہ حضرات صرف خاص اپنے مخصوص لہجے میں اور مخصوص جو ہے نا مقام میں تلاوت کرتے ہیں۔ بار بار بتا چکا، شیخ شریم رسم میں تلاوت کرتے ہیں، شیخ سدیس رسم میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا ذاتی لہجہ ہے۔ اسی طرح ماہر المعائقلی بیات میں تلاوت کرتے ہیں، ان کا اپنا لہجہ ہے۔ آج ہم سنیں گے بدر الترکی کو اور ولید الشمسان کو۔ تو چلیے سب سے پہلے بدر الترکی کو سنتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ مقام بیات میں تلاوت کی ہیں سب سے پہلے جو میں ویڈیو سناتا ہوں آپ کو، اور یہ جو ہے نا شیخ ایوب رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں یہ بھی۔ چلیں سنتے ہیں۔ حرم کے بہت سارے جو ہے نا نئے امام اور پرانے امام جو ہیں، بہت سارے حضرات جو ہے نا وہ شیخ ایوب کو بھی فالو کرتے ہیں۔ چلیں سنتے ہیں، بسم اللہ۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین۔ آپ نے سنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، تو یہ جو ہے نا شیخ ایوب کو فالو کر رہے ہیں۔ پھر سے سنیں، وجعلنا للمتقین اماما۔ وجعلنا للمتقین اماما، تو یہ شیخ ایوب کو فالو کرتے ہیں۔ آگے سنیں، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها۔ سن رہے ہیں؟ پھر سے سنیں آگے، تحیہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ مقام بیات میں تلاوت کیے اور شیخ ایوب کو فالو کیے، ان کی تقلید جو ہے نا انہوں نے کی۔ چلے آگے سنتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اس کو سننے سے پہلے میں جو ہے نا وہ نبیل الرفاعی کی ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لہجہ ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کو بہت سارے کو معلوم نہیں ہے، اور بہت ساروں کو معلوم ہو بھی سکتا ہے۔ یہ مقام دو کا ہے، مقام دو کا حسینی، مقام دو کا حسینی۔ یہ مقام حجاز کا ہی شاخ ہے، مقام حجاز کا ہی ایک شاخ ہے، مقام دو کا حسینی۔ تو یہ لہجے میں جو ہے نا انہوں نے بہت پڑھا ہے، شیخ بدر الترکی کافی تلاوت ہے اس لہجے میں ان کی۔ تو بہت سارے حضرات سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ تو نبیل الرفاعی کی میں ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو تھوڑا سا سنا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو واضح ہو جائے۔ وهو المقام يسموه الحسيني، هذا فرع من الدوكا۔ جی انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا مقام حسینی ہے اور دوکا کا فرع ہے، اور یہ حجازی لہجے میں سے ہے۔ وانت هتلاحظ ان الفرق جدا بسيط، لكن يعني
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آپ نے سن لیا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ جو لہجہ ہے یہ مقام 2 کا ہے، اور جو ہے نا حسینی، مقام 2 کا قسم حسینی، اور یہ لہجہ حجاز میں سے ہے. تو آگے سنیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہترین، دل خوش ہو جاتا ہے. تو چلے، مقصد ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا تعارف کرانا، مقصد ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کون سا مقام ہے. پوری کلپ ہم سنیں گے نہیں کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا ٹینشن کی بات تو یہی ہے. بہت سارے حضرات کاپی رائٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. کاپی رائٹ کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو آپ کی ویڈیو میں یوز نہیں کر سکتے بغیر اجازت کے، یا اس میں بہت سارے پالیسی ہے یوٹیوب کے. یہ جو ہم نے آپ کے لیے محنت کر رکھا ہے، اتنی ساری ویڈیوز، اتنی محنت، سالوں کی محنت ہمارے چینل پہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے اتنا خطرہ کون مول لے گا بھائی؟ سالوں کی محنت برباد ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات کی درخواست ہے کہ ہمیں بتائیے، تو آپ کے درخواست بھی ہمیں قبول کرنا اور اس کے مطابق کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہمیں فالو کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لاکھوں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ چینل کی حفاظت کرے. چلیں آگے سنتے ہیں بدر الترکی کو. یہ ویڈیو میں نے دکھایا، آپ حضرات کو سنایا تاکہ آپ کو پہچان آ جائے. چلیں اب بدر الترکی کو سنیں گے. یہی لہجہ جو نبیل الرفاعی صاحب نے بتا رہے تھے کہ یہ فلاں لہجہ ہے اور فلاں مقام ہے. تو اب سنتے ہیں ہم یہ بدر الترکی کی تلاوت کو تھوڑی سی. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. ماشاء اللہ. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. پھر سے سنتے ہیں. وتقوم حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سننا آپ نے؟ آگے سنیں، مزید سنیں. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. جی چلے آگے سنتے ہیں ان کی تلاوت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اتنا سن لیا آپ کے لیے کافی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اچھا یہ مقام رسم میں تلاوت کر رہے ہیں، یہ تلاوت مقام رسم. پھر سے شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. جی تو یہ مقام رست ہے، مقام رست میں تلاوت کرتے ہیں. آگے سنیں. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کافی ہے. تو یہ مقام رست میں تلاوت کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک لہجے میں تلاوت نہیں کرتے ہیں یہ حضرات، مختلف لہجہ کو، مختلف مقامات کو اختیار کرتے ہیں. لیکن ان کا جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا کہ لہجہ اور مقام دونوں الگ الگ چیز ہے. مقام الگ چیز ہے. مقام کہتے ہیں ترنم کو، مخصوص ترنم کو. لہجہ کہتے ہیں اپنا ذاتی اسٹائل ہے. تو ان کا پڑھنے کا طریقہ، ان کا لہجہ یہ ہے، لیکن مقام فلا فلا مقام ہے. چلے اب وہی 2 کا میں تلاوت کر رہے ہیں، حجازی لہجہ ہے، حسینی میں. سنیں یہ تلاوت بھی سنیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. سنا آپ نے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. آگے سنیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. آگے ہم نہیں سنیں گے چونکہ مسئلہ وہی ہے.
تو یہ بھی مقام دوکا میں تلاوت کر رہے ہیں، کئی تلاوت ہے ان کی۔ آپ حضرات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات ایک لہجے میں تلاوت نہیں کرتا ہے، ان کا ذاتی لہجہ، ہاں یہ لوگ اکثر جو ہے یا تو بیات میں تلاوت کرتے ہیں یا تو رسم میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک ہی تلاوت پر منحصر نہیں ہوتا ہے ان کی نمازیں۔ آپ حضرات امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں شیخ ولید الشمسان کی طرف۔ دیکھیے شیخ ولید الشمسان بھی ایک ہی لہجے میں تلاوت نہیں کرتے ہیں، جہاں تک میں نے ان کی ساری ویڈیوز ساری تو نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ ہزاروں سینکڑوں ویڈیوز ہیں، میں کئی ویڈیو دیکھا اور بار بار سننے کے بعد جو ہے نا یہی محسوس ہوا کہ یہ بھی مقام رسم میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ کو سناؤں گا ابھی کئی لہجات میں کئی مقامات میں تلاوت کی ہیں، تو یہ مختلف مقامات کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ چلیں سنتے ہیں، جیسا کہ ابھی جو آپ ہم سنیں گے تو یہ مقام عجم میں تلاوت کی ہے انہوں نے، اور یہ چونکہ مسجد قباء کے امام ہیں پہلے سے اور ابھی حرم میں داخل ہوئے۔ چلیں سنتے ہیں۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا سنا آپ نے؟ آگے مزید سنیے، یہ مقام عجم ہے، مقام عجم ہے۔ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير۔ آگے ہم نہیں سنیں گے، آگے اسی لیے نہیں سنیں گے مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ مقام عجم میں ہے، ٹھیک ہے۔ مزید ہم جو ہے نا پھر سے شروع سے سنتے ہیں، اتنا سنے بار بار آپ۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا تھوڑا سا آگے اور سنتے ہیں۔ مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير۔ بس آگے ہم نہیں سنیں گے۔ تو یہ مقام عجم میں تلاوت کر رہے ہیں اور مسجد قباء میں ہی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ تلاوت سنتے ہیں۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ آپ نے سن لیا؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ آگے سنتے ہیں۔ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ سن لیا آپ نے؟ تو یہ مقام نہاوند ہے۔ کون سا مقام ہے؟ مقام نہاوند ہے۔ آپ لوگ سن سکتے ہیں، آپ لوگ سن سکتے ہیں، مقام نہاوند ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ شیخ ولید بھی مختلف لہجات میں تلاوت کرتے ہیں، مختلف مقامات کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر سے سنتے ہیں۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ ہر مقام کا ایک خاص ٹون ہوتا ہے، ایک خاص جو ہے نا لہر ہوتا ہے، ایک ترنم ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ ان گنہ میں آپ دیکھیں اس طرح لہر آیا، تو یہ ہے مقام نہاوند، یہ ہے مقام نہاوند۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ جی تو دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر قرائے کرام اپنے لہجے میں مقامات کو پڑھتے ہیں، مقامات کو اپنے لہجے میں پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ اپنا ذاتی اسٹائل ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ مقام نہاوند۔ چلیں اور آگے کلپ سنتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ صبر سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے بھائی وقت کی ضرورت ہے، وقت تو دینا ہی پڑے گا۔ بغیر وقت کے کوئی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے جب تک آپ اپنا وقت نہیں صرف کریں گے۔
اب دیکھیے یہ تلاوت ہم سنیں گے. یہ تلاوت جو ہے نا یہ مقام حجاز کا ہی شاخ میں سے ہے. دیکھیں یہ کیسے تلاوت کر رہے ہیں اپنے اسٹائل میں. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا آگے سنیں آگے إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون آگے سنیں الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. یہ جو وقف کیا انہوں نے حجاز کا وقف ہے. یہ جو وقف کیا انہوں نے کون سا ہے؟ حجاز کا وقف ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جی آگے تھوڑا سا سنتے ہیں. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. جی آگے سنتے ہیں. تھوڑی سی سن کے پھر کٹ کریں گے. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سنے آپ نے وقف. تو یہ ہے شیخ ولید الشمسان جو کہ ہر لہجے میں ہر مقام میں تلاوت کرتے ہیں. آپ مزید ایک اور ویڈیو سنتے ہیں ان کی. یہ تلاوت سنیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. دیکھ رہے ہیں یہ مقام نہاوند میں تلاوت کر رہے ہیں. پھر سے سنیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. بس تو یہ بتانا مقصود ہے آپ کو. پوری تلاوت سنانا نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے خود ہی سن سکتے ہیں. تو جی ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات کس مقام میں تلاوت کرتے ہیں. کیونکہ بڑی درخواست تھی آپ حضرات کی کمنٹ میں بھرا ہوا ہے کہ ولید الشمسان بدر الترکی کی تلاوت ہمیں بتائیے کہ ان کی تلاوت کس مقام میں ہوا کرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات کن کن لہجات کا استعمال کرتے ہیں, کن کن مقاموں کا استعمال کرتے ہیں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ, قیمتی تبصرے ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو, ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آج کی ویڈیو یہیں تک. انشاءاللہ نیکسٹ کسی دوسرے ویڈیو میں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.